موضوع الدرس في إثبات القيامة وأحوال السعداء والأشقياء سورة النازعات تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى وهو يوم القيامة. قاله ابن عباس سميت بذلك لأنها تتم على كل أمر هائل مفزع كما قال تعالى والساعة أدهى وأمر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ فإذا جاءت الطامة الكبرى، وہ فرماتے ہیں کہ طامہ سے مراد جو ہے قیامت ہے. جیسے اس کا نام قیامہ ہے اسی طرح الساعہ ہے، اسی طرح الطامہ ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں الحاقۃ مالحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، اور کہیں فرمایا القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ، اور کہیں اللہ نے فرمایا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی نام ہیں جو قیامت کے اس قرآن پاک میں ذکر فرمائے ہیں. اب مفسر فرماتے ہیں کہ طامۃ الکبریٰ سے مراد جو ہے وہ قیامت ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تامہ کا معنی، تامہ محاورات عرب میں کہتے ہیں تم الفرس، تم الفرس تتمیما، یا کہتے ہیں تم البئر. اسی طرح کہتے ہیں کہ تمہ کا معنی یہ ہے تو تم علی کل امر ہائل مفزع، کہ ہر امر جو ڈرانے والا ہے وہ سب سے بڑی ڈرانے والی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ قیامت جو ہے وہ بہت بڑی دہشت ناک بھی ہے اور بہت بڑی خطرناک بھی ہے. فرماتے ہیں یوم یتذکر الانسان ما سعی أي حينئذ يتذكر ابن آدم جميع عمله خيره وشره كما قال تبارك وتعالى. اب مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں یوم یتذکر الانسان ما سعى، کہ اس دن یعنی حینئذ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور میدان حشر میں سب کھڑے ہوں گے تو ہر بندہ جو عمل اس نے دنیا میں کیے ہیں خیر ہے یا شر ہے وہ سب اس کو یاد آ جائیں گے. اب یاد آنے کے دو معنی ہیں، یاد رکھنا.
یا تو یہ معنی ہوتا ہے کہ اللہ اس دن ہر انسان کو اس کے پوری زندگی کا جو چارج شیٹ ہے نا اعمال کی، اچھے یا برے، سب سامنے آئے۔ یا معنی یہ ہے یا تذکر ہوگا کہ جب اس کو نامہ عمل ملے گا تو ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے، اور ہر بندے کو نامہ عمل جو ہے ملنا ہے۔ دیکھو نا کرامن کاتبین جو بیٹھے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کو وہی لپیٹ کے بند کر دیتا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور قیامت والے دن وہ نکال کے دکھائیں گے یہ جناب کتاب، اور اللہ کے حکم سے فرشتے اس کو کہیں گے اقرا کتابک، اب پڑھو اپنے اعمال۔ اب ہر بندہ اپنے نامہ اعمال کو جب دیکھے گا تو ہر چھوٹی بڑی جو بھی ہے سب یاد ہو سامنے آ گئے۔ اسی لیے دوسرے مقام پہ ہے کہ جب کافر اور مشرک اس نامہ عمل کو دیکھیں گے اور چیخ پڑیں گے کہ یا کہ اے مال حاضل کتاب، بھائی یہ کیسی ایسی چیز ہے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس کتاب میں کوئی ہماری چھوٹی بڑی غلطی ایسی نہیں جیسے نہ لکھی ہو، ہر چیز لکھی ہو۔ تو جو ہم عمل کر رہے ہیں دنیا میں، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اعمال کرتے ہوئے ذرا سوچا کرو کہ سب سے پہلے تو ہمارے عمل کو دیکھنے والی اللہ کی ذات ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے نماز کیسے پڑھی ہے، ہم نے تلاوت کیسے کی ہے، ہم نے رکوع و سجود کیسے کی، ہر چیز اللہ دیکھ۔ اور دوسری یہ ہے کہ اللہ بھی دیکھ رہے ہیں اور ملائکہ بھی لکھ رہے ہیں۔ سب سے بڑی گواہی تو اللہ کی کفا باللہ شہیدا، اور اس کے بعد ملائکہ ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو لکھ رہے ہیں۔ اور تیسری گواہی جس زمین پہ ہم عمل کر رہے ہیں قیامت والے دن وہ زمین بھی گواہی دے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یومئذ تحدث اخبارہا۔ حضور پاک سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ زمین جو ہے اس دن بیان کرے گی اخبارہا، خبر کیا معنی ہے اس کا؟ آپ نے فرمایا کہ زمین خبر دے گی کہ عامل علیہ فلان بکذا وکذا وکذا، فلاں بندے نے مجھ میں یہ عمل کیا، یہ عمل کیا، یہ عمل کیا۔ اب زمین بھی گواہ، ملائکہ بھی گواہ، اللہ کی ذات بھی گواہ، پھر بھی بندہ گناہ کرے پھر سوچ لے کہ اس کا کیا حشر ہوگا۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ جہاں تم نے فرض نماز پڑھی ہے کوشش کرو کہ سنت دوسری جگہ پڑھو، نفل تیسری جگہ پڑھو، تاکہ جتنی جگہوں پر تم سجدہ کرو گے وہ سب قیامت میں گواہی دیں کہ یا اللہ تیرے اس بندے نے مجھ پہ سجدہ کیا۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب وہ بیت المال میں جاتے تھے نا مال تقسیم کرنے کے لیے، مساکین کو، یتیموں کو، غریبوں کو، مجاہدین کو، جب کام سے فارغ ہوتے تو وہی کھڑے کھڑے 2 رکعت نماز پڑھتے، فرماتے تھا کہ قیامت والے دن یہ جو ہمارا بیت المال ہے یہ بھی گواہی دے گا قیامت والے دن کہ الحمدللہ میں نے اس کو بھرا بھی جائز طریقے سے ہے اور خالی بھی جائز طریقے سے ہے، میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ قیامت میں یہ ٹکڑا گواہی دے۔ اور ان سب کے علاوہ یعنی اللہ کی ذات بھی گواہ، ملائکہ بھی گواہ، وہ زمین بھی گواہ، اور پھر قیامت کے دن ایک گھڑی تو ایسی بھی آئے گی کہ جب ہمارے اعضاء جو ہیں نا جی، ہمارے ہاتھ پاؤں ہر چیز گواہی۔ ایک گھڑی وہ بھی ہوگی کہ جب منکرین، مشرکین، کفار انکار کر دیں گے کہ یا اللہ ہم نے یہ عمل نہیں کیے ہیں،
اور اگر فرشتوں نے لکھے ہیں تو فرشتے ہمارے جنس سے نہیں ہیں، اللہ عالم وہ کون ہے، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں کبھی گواہوں کو. تو اللہ حکم فرمائیں گے کہ اچھا کوئی بڑی بات نہیں، میرے ملائکہ تو معصوم ہیں، وہ کبھی غلط بات نہیں کرتے، لیکن تمہارا جواب ہم دیتے ہیں. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اللہ حکم دیں گے اس کی زبان پہ مہر لگا دو، حکم دیں گے اعضاء کو، حکم دیں گے ہاتھوں کو، پاؤں کو، بتاؤ گواہی دو کہ اس بندے نے کیا کیا گناہ کیا. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ اول ما یتکلم الفخذ، کہ سب سے پہلے یہ انسان کے رانے جو ہے نا یہ گواہی دیں گے، کیونکہ زنا انہی کے زور پہ کرتا ہے. اور یہ بھی قرآن پاک میں ہے کہ صرف اعضاء نہیں بلکہ ان کے چمڑا جو ہے، جو جلد ہے انسان کی، یہ بھی بولے گی، گواہی دے گی. اور جب یہ سارے گواہ بولنا شروع کریں گے تو اب کافر حیران. قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. اب وہ کہیں گے کہ اے تم بھی ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، کیوں بول رہے ہو؟ وہ کہیں گے بدبخت، جس اللہ نے زبان کو بولنے کی طاقت دی ہے اسی نے ہمیں بھی بولنے کا حکم دیا، ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اتنی گواہوں کے باوجود بھی اگر آدمی گناہ کرتا ہے تو معنی یہ ہے کہ اس کا خدا پر ایمان ہے ہی نہیں. دیکھو نا جی، آپ نعوذ باللہ گناہ کر رہے ہوں، ایک بندہ آ جائے آپ گناہ نہیں کریں، ایک پہرے دار کی سیٹی کی آواز آ جائے تو آپ کھڑے ہو جائیں، وہ یار پہرے دار آ رہا. تو آپ پہرے دار سے بھی ڈرتے ہیں، چوکی دار سے بھی ڈرتے ہیں، سپاہی سے بھی ڈرتے ہیں، لیکن خدا سے تو نہیں ڈرتے. حالانکہ جانتے ہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے، حالانکہ جانتے ہیں کہ اس کا علم جو ہے اس نے احاطہ، ہر چیز اس کے علم محیط کے اندر ہے. تو اس لیے پھر جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، جو مومنین ہیں، جو عباد صالحین ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، مقبولین ہیں، ان کے لیے تو الحمدللہ اس دن بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ کے اندر، یوم یتذکر الانسان ما سعی، یعنی حینئذ، اب یہ وقت آ گیا، یہ گھڑی آ گئی کہ بندہ ابن آدم کو اس کے سارے اعمال خیر اور شر جو ہیں سب کے سامنے آ جائیں گے. کما قال تعالی یوم یتذکر الانسان وانى له الذکری وبرزت الجحیم لمن یری ای اظہرت للناظرین فراى الناس عیانا. اللہ فرماتے ہیں اس دن ہم جہنم کو سامنے کر دیں گے اور دیکھنے والا دیکھے گا. تو یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ جنت بھی اللہ نے پیدا فرما دی ہے اور جہنم بھی پیدا ہو چکی. بعض فرقہ معتزلہ جو ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت جہنم حق ہے لیکن پیدا نہیں ہوئی. اللہ پیدا اس وقت کریں گے جب کسی کو جہنم میں ڈالنا ہوگا. وہ کہتے ہیں ابھی تو جہنم کی سزا نہیں ملے گی نا، وہ تو مرنے کے بعد ہوگی. مرنے کے بھی بعد جب اٹھیں گے پھر جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا. وہ کہتے ہیں ابھی اللہ نے بنائی نہیں ہے، بنائیں گے، ہے حق لیکن مخلوق نہیں ہے. اور بعض جو مستہزئین ہیں اور منکرین ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جنت جہنم یہ بس اس کا کوئی منشا ہی نہیں، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے. یہ تو محض لوگوں کو ترغیب و ترہیب کے لیے بتایا جاتا ہے. رغبت دلانی ہو تو جنت کی باتیں اور ڈرانا ہو تو جہنم کی باتیں. بندہ کو کہتے ہیں نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، وہ بالکل منکر ہے. لیکن عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے،
اور اہل سنت والجماعت سے مراد کون ہیں؟ جو میرے مدنی پاک، او یار مہربانی کرو بیٹھو نا آپ، تم ایک بعد میں آتے ہو پھر سب کے اوپر پھلانگ کے آگے بیٹھتے ہو، اس کی وجہ بھائی لا حول ولا قوت۔ آج تک یعنی مسلمان درس میں بیٹھنا بھی نہیں سیکھا تو باقی کیا سیکھ لے گا بھائی؟ بھائی جو بیٹھ گیا، جو پہلے ہے وہ پہلے ہے، جو بعد میں ہے وہ بعد میں ہے۔ آواز سمجھ نہیں آتی، اسپیکر کے قریب جا کے بیٹھے۔ تو اب یاد رکھو کہ اہل سنت والجماعت سے کیا مراد ہے؟ سنت مانا میرے مدنی پاک کا طریقہ، الجماعت سے کیا مراد ہے؟ جماعت صحابہ۔ تو جو حضور کے طریقے پر اور صحابہ سے اپنا دامن وابستہ رکھتا ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ یہ نہیں ہے جو آج کل کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، یہ تو کہنے کی باتیں ہیں، کہنے سے کوئی نہیں بن جاتا۔ حضور نے بھی ہمیں حکم دیا علیکم سنتی، میری سنت کو پکڑو۔ اور یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ رہے کہ سنت کبھی نہ کمزور ہوتی ہے نہ ضعیف ہوتی ہے، اور نہ سنت جو ہے کبھی غریب ہوتی ہے، وہ تو سنت ہے نا، حضور کا طریقہ ہے، وہ تو مضبوط چیز ہے۔ ہاں حدیث مبارک کبھی صحیح بھی ہوتی ہے، کبھی ضعیف بھی ہوتی ہے، کبھی منسوخ بھی ہوتی ہے۔ صرف کہہ دینے سے تو جو اہل سنت والجماعت ہیں یعنی صحابہ سے لے کر آج تک جن کا صحیح عقیدہ قرآن و سنت ہے، یہ زبانی کلامی سنت کا دعویٰ کرنے والے اور بدعات کا گھر کرنے والے، بھئی بیٹھ جاؤ یار مہربانی کرو، جہاں جگہ ملتی ہے کیوں تماشا بنایا ہوا ہے؟ ہر 2 منٹ کے بعد ایک نیا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ، بس بات ختم۔ آواز آئے تو الحمدللہ، نہ آئے تو ثواب تو ملے گا نا۔ ثواب تو ان کو بھی ملے گا جو درس سننے کی نیت سے بھی نہ بیٹھا ہو۔ تو بہرحال یاد رکھیں کہ صحیح عقیدہ کیا ہے کہ اللہ نے جنت بھی پیدا فرما دی ہے اور جہنم بھی پیدا فرما دی ہے، اور جنت جو ہے وہ آسمانوں میں ہے اور جہنم جو ہے وہ زمینوں میں۔ یہ ایک صحیح عقیدہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن بھی کہتا ہے اعدت للمتقین، ہم نے جنت تیار کر لی ہے ڈرنے والوں کی، اور جہنم کے بارے میں بھی ہے اعدت للکافرین، وہ بھی کافروں کے لیے اللہ نے تیار کر دی ہے۔ اور اللہ کے فرمان کے بعد سب سے بڑی گواہی دینے والے کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ ہے انہوں نے جب فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی ہے اور جنت کے اندر بھی میں گیا ہوں، تو بات ختم ہو گئی۔ ہاں اگر کسی کا اللہ پر بھی ایمان نہ ہو، حضور پاک پر بھی ایمان نہ ہو، تو اس کی تو مرضی جو کہے، لیکن جو کلمہ پڑھتا ہے اور مومن ہے اس کے لیے تو حضور کے فرمانے کے بعد بات ہی ختم ہو گئی۔ ہم نے خدا دیکھا ہے، ہم نے جنت نہیں دیکھی، خدا نہیں دیکھا، عرش نہیں دیکھا، کرسی نہیں دیکھی، ملائکہ نہیں دیکھے، حور عین نہیں دیکھی، غلمان نہیں دیکھے، ولدان مخلدون نہیں دیکھے، ہم نے تو کچھ ہی نہیں دیکھا ہے۔ لیکن جب حضور پاک نے دیکھ لیا اور ہمارا ایمان حضور کی ذات پہ ہے تو گویا ہر چیز حق ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے بڑی عجیب بات کی ہے، وہ کہتا ہے مولا بن دیکھے تجھ کو خدا مان لیا، بن دیکھے تجھ کو خدا مان لیا ہے، اور دیکھنے والے کا کہا مان لیا۔ ہم نے نہ دیکھا ہو لیکن محمد الرسول اللہ نے تو دیکھا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے کہ اس دن ہم جہنم کو ظاہر کر دیں کہ سب دیکھو۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، بس فَأَمَّا مَن طَغَىٰ مَن تَمَرَّدَ وَأَطَاعَ، جس نے سرکشی کی حد سے نکل گیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا قَدَّمَهَا عَلَىٰ أَمْرِ دِينِهِ وَأُخْرَاهُ، کہ جس نے دنیا کو دین پہ مقدم کر لیا کہ دنیا 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 دنیا، بس اسی کمانے میں لگا ہوا،
حالانکہ یہ دنیا جو ہے اس نے نہ کبھی پہلے کسی سے وفا کی ہے نہ آج وفا کی. جتنے دنیا میں قارون گزرے ہیں، فرعون گزرے ہیں، جتنے دنیا میں دولت والے گزرے ہیں، ایمان سے کہیں جب مر جاتا ہے آدمی ساتھ رہ جاتا. دعا کرو نصیب ہو تو کفن ملتا ہے، ورنہ کفن ہی نہیں ملتا. دعا کرو کہ نصیب ہوتا ہے تو کوئی جنازہ پڑھتا ہے، ورنہ کوئی جنازہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوتا، اٹھا کے پھینک دیتے. کرائش ہو گیا جہاز، ریزہ ریزہ ہو گیا، کون جنازے پڑھے گا، کون کفن دے گا. جہاز دریاؤں میں ڈوب گئے، کون جنازہ پڑھے گا، کون کفن دے گا. اور کیا کیا لے کے جاؤ گے تم. اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو جہان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی سے فرمایا کہ یا فاطمہ سلی من مالی ما شئتی، کہ تم جو کچھ دنیا میں میرے مال سے لینا چاہتی ہو، مانگنا چاہتی ہو، مانگو میں تمہیں دے دوں گا، لیکن قبر میں اور آخرت میں عمل چھڑائے گا، وہاں یہ بات کام نہیں آئے گی کہ تم نبی کی بیٹی ہو. یہ تو کہہ دیتے ہیں جی پیر کا بیٹا ہے، سید کا بیٹا ہے، ہمارے مرشد کی اولاد ہے. چاہے 10 کلو روز بھنگ پیتا ہو، اولاد مرشد کی ہے. چاہے داڑھی روز منڈواتا ہو اور مجھے میٹر کے حساب سے رکھی ہوئی ہوں، مرشد کی ہو. اللہ تو حضرت نوح کی اولاد کو نہیں بخشتے تو مرشد کی اولاد کو رو رہے ہو. عمل ہوگا تو بخشا جائے گا، ایمان ہوگا تو بخشا جائے گا. وہاں یہ نہیں پوچھ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، قیامت کا دن ایسا ہوگا یہ نہیں پوچھا جائے گا تم کون ہو، کس خاندان سے ہو. وہاں تو یہ پوچھیں گے کیا لائے ہو، ما سعی، کیا کما کے تم نے آگے بھیجا ہے. اور پھر سارا کچھ تمہارے سائیں سے فرمایا فاما من طغی، جس نے سرکشی کی، تمرد کیا، نافرمانی کی، اللہ کے حدود کو توڑ ڈالا ہے اور دنیا کو ترجیح دی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا. فرمایا فإن الجحیم ہی المأوى فإن مسیرہ إلی الجحیم وإن مطعمہ من الزقوم ومشربہ من الحمیم. اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم کا کھانا کیا ہے، وہ زقوم ہے، شجرۃ الزقوم. اور وہاں پینے کو کیا ملے گا، کھولتا ہوا پانی. یہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اے خاف القیام بین یدی اللہ عز وجل وخاف حکم اللہ فیہ ونہى نفسه عن هواها وردها الى طاعت مولاها. اور اس کے مقابلے پہ وہ بندہ جو ڈر گیا میں نے رب کے دربار میں پیش ہونا ہے اور اللہ کے احکام سے بھی ڈرا، جو حکم ہے اس کے مطابق زندگی گزاری اور اپنے نفس کو غلط خواہشات سے روک دیا اور اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کی طرف موڑ دیا. اصل بات یہی ہے کہ نفس کی اصلاح کرو. وہ ایک واقعہ لکھا ہے بعض بزرگوں نے تو اس کو حضرت دین پور سے منسوب کیا ہے، اللہ اعلم، میں نہیں جانتا، میں نے سنا ہے کہ ایک ہندو تھا، جوگی تھا. یاد رکھو یہ جو ہے نا کشف ہو جانا یا کسی کی بات کا جان لینا یا کسی کے ارادے کو بھانپ لینا، یہ تو ایک محنت ہے، یہ کوئی ولایت کی دلیل نہیں ہے. کہتے ہیں نا جی میں جو گیا تو پیر صاحب نے میری بات کرنے سے بھی پہلے بتلا دیا، اچھا تم اولاد کے لیے آئے ہو. سبحان اللہ، پیر کو پہلے پتہ لگ گیا. اچھا اس میں کچھ تو چالاکی ہوتی ہے، کیونکہ آج کل پیر بھی تو نئے لوگ ہیں نا، جدید سائنس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ ایک پیر صاحب تھے تو انہوں نے جو اپنی مجلس بنائی ہوئی تھی نا جی، تو ایسے درمیان میں گول کمرہ تھا اور اس کے 6 دروازے تھے.
اس نے اپنے خلفاء جو تھے اور خادم جو تھے اور مرید جو تھے ان کو سمجھایا تھا کہ پہلے جو بندہ ہے تو پوچھ لیا کرو بھی کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کیا چاہتے ہو. انہوں نے کہا یار اتنا عرصہ ہو گیا, شادی ہے, بیوی بھی نوجوان ہے, میں بھی نوجوان, اولاد نہیں ہوتی. کہا اچھا اچھا بیٹھو, تمہارا نمبر آئے گا تمہیں بھیجیں گے. تو نے کہا جو اولاد والے ہوں ان کو تو گیٹ نمبر 1 سے بھیجا کرو, جو رزق مانگنا چاہتا ہے نمبر 2 سے بھیجو, جو نوکری ڈھونڈتا ہے 3 سے بھیجو, جو مقدمات میں پھنسا ہوا ہے 4 سے بھیجو. جیسے تک اچھا مقدمے میں پھنس گیا, اب آ گیا میرے پاس, واہ وہ تو جی دھڑام سے پاؤں میں گر گیا نا. سبحان اللہ, حضرت سب جانتے ہیں. اور نے کہا سائیں بالکل صحیح فرمایا آپ نے, آپ کو تو جی ہمارے اندر کا بھی پتا ہے, حالانکہ پیر صاحب کو اپنے اندر کا بھی پتا نہیں ہے. ایک یہ طریقہ, اور دوسرا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ علم الاعداد ہے, علم نجوم ہے, علم جفر ہے, یہ سارے علوم باطلہ ہیں, شیطانی علم ہے, لیکن علم تو ہے نا. دیکھو نا, ناچنا ایک فن تو ہے, علم تو ہے, لیکن شیطانی علم ہے. گانا بجانا علم تو ہے نا, جادو علم تو ہے لیکن شیطانی علم. یہ نہیں ہے کہ علم نہیں, علم تو ہے. اچھا آج کل تو علم الاعداد بھی آ گیا اور علم الالوان بھی آ گیا ہے. الوان کیا ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھی یہ لڑکی کپڑے سرخ پسند کرتی ہے, یا یہ پنک کلر پسند کرتی ہے, یا یہ کالا کپڑا زیادہ پسند کرتی ہے, یا سبز زیادہ پسند کرتی ہے, اس کے تکیہ کیسا ہے, بیڈ شیٹ کیسی ہے, اس رنگ سے اندازہ لگا دیتے ہیں کہ اس کی طبیعت کیسی ہے. اس کو وہ کہتے ہیں علم الالوان. اور عادات جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جی باپ کے جتنے نام ہیں اس سے بھی عدد نکالتے ہیں, ماں کے بھی عدد نکالتے ہیں, پھر ان کو ضرب تقسیم دیتے ہیں, پتہ نہیں کئی شیطانی چکر چلاتے ہیں. یہ سارے علوم باطلہ ہیں. یاد رکھو حضور نے فرمایا ہے کہ من تسحر فقد کفر, جو جادو کرتا ہے سیکھتا ہے اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا. لیکن ہے جادو. تو بعض پیر جو ہے نا جی وہ ان علوم کے ماہر ہوتے ہیں. وہ آیا, اس نے سلام کیا, نام بتلایا, انہوں نے جلدی جلدی عادات دیکھ لی, اندازہ کر لیا کہ اس مقصد کے لیے آیا ہے اور اس کی طبیعت یہ ہے, وہ پکا مرید ہو گیا. اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا تعلق شیاطین سے ہوتا ہے, ان کے جنات سے تعلق ہوتا ہے, اور جنات آ کے ان کو خبریں دیتے ہیں. اچھا یہ جو ہے نا یہ سارے علوم ضروری نہیں کہ مسلمانوں کافر بھی جانتے ہیں. جب میرے مدنی پاک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو جو سب سے بڑا راہب تھا, جو سب سے بڑا کافر تھا, جو سب سے بڑا گرو گھنٹال تھا, جو پہاڑوں کی غاروں میں بیٹھا رہتا تھا, کبھی نیچے نہیں اترا تھا, مکے کی گلیوں میں پاگلوں کی طرح پھر رہا تھا کہ بولے تھا اللہ مولود. مکے والے یہ بتاؤ آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا عبد المطلب کے پاس جاؤ. وہ آیا, عبد المطلب بھی کھڑا ہو گیا. ایسے لوگوں کی تو بڑی قدر کرتے ہیں نا جی, مجذوب ہے نا. ہمارے لوگ بھی جو کپڑے اتار دے مجذوب ہے نا وہ, یعنی جب پاگل ہو جائے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے, عقل والا ہو تو تمہارا ہے. اور اللہ کے بندے مجذوب کا معنی یہ نہیں ہوتا ننگا ہو جائے. مجذوب کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کبوں کو روٹی کھلاتا رہے اور کبے کی سرکار بن جائے. مجذوب کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بلیوں والی سرکار بن جائے, کوئی کتوں والی سرکار بن جائے. یہ کوئی مجذوب نہیں. مجذوب وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ کا ذکر سب سے چھین کے اللہ سے جوڑ دے. مجذوب ہے, مجنون نہیں. مجنون پر تو شریعت ہی نہیں ہے خدا کے بندے. ایک آدمی مجنون ہو اس پر نماز ہے, ایک آدمی مجنون ہے اس کے اوپر کوئی روزہ حج زکات ہے, وہ مجنون ہے. یہ مجذوب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ذکر نے, اللہ کے تعلق نے ہر چیز سے رخ موڑ دیا ہے. حنفاء, تمام دینوں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف رغبت رکھنے والا. اس کو غرض نہیں ہوتی دنیا سے.
لیکن یہ باقی لوگ جو ہے نا یہ محنت ہے، محنت ہندو کرے سادھو کرے لوگ. تو وہ جناب دوڑ کے آیا عبد المطلب کے پاس، کہنے لگا میں نے سنا ہے آج بچہ پیدا ہونے کا. ہاں میرا بچہ پیدا ہوا، میرے گھر میں بیٹا ہوا ہے. اس نے کہا کہ نہیں عبد المطلب غلط بات کر. اس نے کہا حضرت میں ٹھیک. انہوں نے کہا نہیں غلط کہے، تمہارا بیٹا نہیں ہے. اور نے کہا اللہ کے بندے میرے بیٹے کا جو بیٹا ہے تو میرا بیٹا نا وہ عبداللہ کا ہوتا. اور کہا ایسی بات کرو نا، میرا علم کہتا ہے کہ آج محمد ابن عبداللہ پیدا ہو گیا ہے. حالانکہ جھوٹے تھے کافر تھے لیکن علم تو ہے نا. علم ہوتا. یہ ضروری نہیں کہ تمہیں ہو، کافروں کو بھی ہوتا، نصرانیوں کو بھی ہوتا، یہودیوں کے احبار و رہبان کو بھی ہوتا ہے. بی بی ام حبیبہ خود فرماتی ہیں کہ جب ہم حبشہ سے مدینہ منورہ کے لیے آ رہے تھے اور بادشاہ حبشہ نے نکاح پڑھا تھا ام حبیبہ کا محمد مصطفیٰ سے، وہ ولی بنے، حضور کے وکیل بنے، اور انہوں نے نکاح پڑھا حبشے میں. انہوں نے حق المہر دی، انہوں نے آپ کو باندیاں دی، انہوں نے خادم دیے اور آپ کی سواریوں کا انتظام کیا اور بڑے اعزاز و اکرام سے حرم محمد مصطفیٰ کو روانہ کیا. کیونکہ حبشی بادشاہ جو تھا اسوما وہ خود مسلمان ہو گیا. بی بی ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ ہم راستے میں تھے تو راستے میں ایک کنیسہ تھا، یعنی گرجا تھا. یہ عیسائیوں کے ہوتے ہیں نا، جب ہندوؤں کے مندر ہوتے ہیں، عیسائیوں کے گرجے ہوتے ہیں. کسی کے سومیا کہلاتے ہیں، کسی کے کنیسہ کہلاتے ہیں. عیسائی جو ہے نا وہ زیادہ تر ان کے گرجے کہلاتے ہیں. اسی لیے میں کبھی یورپ میں ہوتا تھا تو میں تقریر میں لوگوں سے کہتا تھا کہ ماشاءاللہ بھائی ذرا ایسا ایسا ادا کرو، گرجا. گرجے کا معنی کیا ہوگا؟ گرجا یعنی گرجا. یہ رہنے کے لیے نہیں آیا، مٹنے کے لیے آیا، گرجا. تو بہرحال وہ گرجے میں جب گئے تو کہتے ہیں کہ اس نے ہم سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی قافلے میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا تعلق مکہ مکرمہ سے ہو؟ بی بی ام حبیبہ نے فرمایا، میں نے کہا میرا تعلق ہے. اس نے کہا کوئی تمہارے قبیلے میں، تمہارے مسافر سفر میں، جماعت میں ایسا بندہ بھی ہے جس کا تعلق قبیلہ قریش سے ہو؟ بی بی ام حبیبہ فرماتی ہیں اللہ کے بندے میں کرشیہ ہوں، میں ابو سفیان کی بیٹی ہوں جو قریش کا سردار ہے مکے کا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اچھا اس نے کہا اچھا تم قریشی بھی ہو، اور ایکم اقرب نسبا الی رسول اللہ، تم میں سے حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ کس کا نسب زیادہ قریب ملتا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے میرا باپ اس کا چچا ہے. اس نے کہا اچھا بی بی بات سنو کہ تم ماشاءاللہ کرشیہ بھی ہو اور اقرب و نسب الی رسول اللہ بھی ہے، ہم بھی اسی نبی کی انتظار میں ہیں کہ ایک دن وہ نبی پیدا ہوگا، فاران کی چوٹی سے نور مصطفیٰ چمکے گا اور مدینے میں ہجرت کرے گا، ہم ایمان لائیں گے اور کفار سے جنگ لڑیں گے. ہم تو اس کی انتظار میں ہیں، لیکن اگر میں ان کی تصویر آپ کو دکھاؤں تو پہچان لو گی. میں نے کہا راہب صاحب کیا کہہ رہے ہو؟ بھائی میرے چاچے کا بیٹا ہے، اب میں اس کے نکاح میں جا رہی ہوں، میرا شوہر ہے، میں نہیں پہچانوں گی. اس نے کہا مجھے کمرے میں لے آیا. بڑا کمرہ اس نے سجایا ہوا تھا اور خوشبو میں بسایا ہوا تھا. اس کی دیوار میں ساری الماریاں لگی ہوئی تھی. تو اس نے ایک الماری کھولی، کہا دیکھو. میں نے دیکھا، نے کہا نہیں یہ نہیں ہے. اور میں نے دوسری کھولی، کھولتا گیا دکھا دے. میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہے، یہ نہیں. حتیٰ کہ جو سب سے آخری الماری تھی اس نے کہا اچھا باقی میں نہیں کھولتا، اب ادھر آ جاؤ. آخری الماری جب کھولی تو میں نے کہا ھذا رسول اللہ، یہ محمد مصطفیٰ. ہم نے کہا تم نے پہچان لیا؟ ہم نے کہا بالکل کیسے نہ پہچانوں.
یعنی بی بی ام حبیبہ فرماتی ایسی تصویر بنائی تھی انہوں نے کہ بالکل محمد مصطفیٰ کی صحیح صورت تھی. اچھا یاد رکھو انہوں نے کوئی کیمرے سے نہیں بنائی تھی, کوئی فوٹوگرافی نہیں کی تھی, انہوں نے کتابوں میں پڑھا تھا, تورات میں پڑھا تھا, انجیل میں پڑھا تھا, اس میں ساری صفت تھی محمد مصطفیٰ کی, حلیہ تھا محمد مصطفیٰ کا. اس حلیہ کو دماغ میں رکھ کے ان کے جو بڑے بڑے پینٹر تھے, فنکار تھے, انہوں نے وہ تصویریں تیار کی تھی. اسی طرح حضرت آدم, حضرت نوح, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ سب کی تصویریں بنائی تھی. حتیٰ کہ جب میرے مدنی, میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے میں داخل ہوئے تو حضرت عیسیٰ کی اور بی بی مریم کی بھی تصویر تھی. حضور غصے میں آ گئے, فرمایا قاتلہم اللہ, اللہ ان پہ لعنت کرے اور قہر ڈالے. انبیاء کو بھی نہیں معاف کیا. ظالموں نے ابراہیم کی بھی تصویر بنا رکھی ہے. یہ آج کل جو فلمیں بن رہی ہیں نئی بات نہیں ہے, یہ انہی کافروں کی نسل ہے, یہ اسی ابو جہل ٹولے کی اولاد ہے, یہ وہی دشمنان اسلام ہیں. وہ تعظیم سمجھ کے بناتے تھے, یہ تحقیر کرنے کے لیے بناتے ہیں. یہ دکھانا چاہتی ہیں دنیا کو کہ دیکھو جناب ان کے پیغمبر حضرت سلیمان کی تو 99 بیویاں تھیں, نعوذ باللہ, وہ تو عورتوں کے دل دادا تھے, ان کے نبی کی تو 11 بیویاں تھیں. وہ استہزاء کرنا چاہتے ہیں, شان رسول میں توہین کرنا چاہتے ہیں, تنقیص کرنا چاہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ جس نے بھی میرے مدنی کی توہین کی, تنقیص کی, یا شان میں قولن فعلن عملن کوئی تحقیر کی ہے, لازماً اس پہ اللہ کا قہر نازل ہوا. کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ میرا مدنی انا کفیناک المستہزئین, ہم کافی ہیں, ہم خود جواب دیں. اور کوئی جواب دے نہ دے, آپ کے گستاخوں کے لیے میں خود کافی ہوں, میں خود بدلہ لوں گا. اور جب اللہ تعالیٰ بدلہ لینا چاہتے ہیں, یاد رکھو, وہ چاہے تو ہواؤں کو حکم دے دیں, وہ چاہے تو جنگل کے شیروں کو حمل. جبکہ حضور کی شان میں آپ کے رشتے دار عتبہ عتیبہ نے توہین کی, حضور کی طرف نعوذ باللہ تھوک دیا اور آپ کی بیٹی کو بھی طلاق دی, تو حضور غصے میں آگے فرمایا اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک, یا اللہ اپنے جنگل کے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پہ مسلط کر دے. وہ راستے میں سفر میں ہیں اور راوی بتلاتے ہیں کہ ہم بھی سارے باہر سوئے ہوئے ہیں, اس کو مچان پہ لٹایا ہوا ہے. دیکھتے ہیں کہ جنگل سے ایک شیر نکلا ہے, ایک ایک کو سونگتا پھر رہا ہے. اللہ نے اس کو بھی بدلا دیا, سونگ لو, دشمن نبی کی بدبو اس طرح ہوگی. دشمن نبی میں بھی بدبو ہے, دشمن صحابہ میں بھی بدبو ہے, دشمن اہل بیت میں بھی بدبو ہے, دشمن توحید میں بھی بدبو. نہ ایمان سے کہیں ہندو کے مذہب میں ہے کہ روزانہ اشنان کرتا ہے, ہندو کے قریب بیٹھے دیکھیں کتنا چمکتا ہوا سوٹ پہنے ہوئے, اس کے جسم سے بدبو آئے. اسی طرح جو گستاخ محمد مصطفیٰ ہوگا اس کے بدن سے بھی بدبو آئے گی, اور جو صحابہ کا دشمن ہوگا اس کے بدن سے بھی بدبو آئے گی, اور جو جو بڑا ہوتا جائے گا چہرہ بگڑ جائے گا. اہل بیت کے گستاخ کیوں؟ اہل بیت کو بتا, اس لیے حضور نے فرمایا تھا حضرت علی سے کہ ساری کائنات میں سب سے بڑے 2 شقی گزرے ہیں. ایک شقی وہ ہے جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کیا تھا, اور ایک شقی علی وہ ہوگا جو تجھے قتل کرے. دیکھا نہیں جنہوں نے حضرت حسین کی توہین کی ہے ان کے ساتھ اللہ نے کیسے بدلے لیا. اس بدبخت نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت میں آپ کے سر مبارک کو سامنے رکھا اور بدبخت
بیت آپ کے ناک میں مارتا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بحث کے کہتا تھا ساتھی یار تم تو کہتے تھے حسین بڑا خوبصورت, یہ خوبصورت ہے. ہائے اس نے دشمن کی نظر سے دیکھا ہے نا. یہ تو کسی سے پوچھو نا, صدیق سے پوچھو کہ حسین چھوٹے بچے تھے, کھیل رہے تھے, حضرت علی بھی کھڑے تھے, حضرت حسین آئے پکڑ کے حضرت حسین کو کندھے پہ بٹھایا اور فرمایا واللہ شبیہ من نبی اللہ بعلی, مجھے اللہ کی قسم ہے تم محمد کی شکل ہو, علی کی شکل نہیں ہو. فضحک علی رضی اللہ تعالی, حضرت علی مسکرا دیے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب دونوں بھائی حسن حسین کتے کھڑے کر دو تو بالکل تصویر نظر آتی تھی محمد الرسول اللہ کی, کہ حضرت حسن سر سے لے کر ناف تک بالکل کاپی تھی محمد مصطفیٰ کی, اور حضرت حسین کا نیچے کا بدن جو تھا, ٹانگیں مبارک پاؤں سارے, وہ بالکل بالکل تصویر تھی محمد. اور کیسے نہ ہو کہ جب بدن سیدہ فاطمہ ہو, صلب علی ہو, پھر حسن حسین حضور کی شکل نہ ہو تو کس کی شکل؟ بتائیں اس بدبخت نے کیا کیا. آج تمہیں تو دین کے لیے کانٹا لگتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے نا. حسین نے تو سارا خاندان قربان کر, سب کچھ لٹا کے کچھ بھی نہ لٹایا. وہ ناک میں بیت مار رہا تھا, چھڑی تھی ہاتھ میں, بیت ایسے ناک میں گھساتا اور نعوذ باللہ استہزاء کرتا. تو راوی نے کہا ہے کہ میں نے اس بدبخت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جب وہ مارا گیا اور اس کی گردن کاٹ کے لائی گئی تو ایک سانپ آیا, ادھر سے داخل ہوتا تھا ادھر سے نکل جاتا. کہتے ہم دیکھ رہے تھے کہ دشمن صاحب, دشمن حسین کا کیا انجام ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ جب میں نے تصویر دیکھی تو میں نے کہا ھذا رسول اللہ, یہ محمد مصطفیٰ ہیں. اور اس نے کہا ٹھہرو بی بی. اس نے الماری کے دو تھرے جو ساتھ ایک تو درمیان کا ساتھ والے پٹ تھے وہ کھولے تو انہوں نے کہا بھائی ان کو پہچان میں, ھذا ابو بکر و ھذا عمر. سبحان اللہ, میرا مولا انہوں نے اپنے نبی کا ذکر کیا ہے تو اس کے یاروں کا بھی ذکر کیا ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ اکبر. حبیب فرماتی اور پھر جب بی بی ام حبیبہ مدینہ منورہ میں آ گئی اور حضور کو یہ سارا واقعہ سنایا, حضور پاک بھی ازواج مطہرات کو بلاتے اور فرماتے ام حبیبہ ان کو بھی سناؤ. یاد رکھو علم علم ہوتا ہے, علم علم ہے, شیطانی ہے یا رحمانی, لیکن علم ہے. تو اس نے حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ ہاں ولد الیوم مولود فی بیت عبداللہ, میرے بیٹے عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے. اور عجیب شان ہے, عبداللہ حضور کی ولادت سے پہلے فوت ہو گئے. یہ جو جاہلوں نے بنا رکھا ہے نا حضور کا سایہ نہیں تھا, اصل میں وہ محبت میں کسی نے لکھ دیا نا کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے باپ کا سایہ اٹھا دیا, ابھی بچپن تھا تو ماں کا سایہ اٹھا دیا, ابھی بچپن تھا تو دادے کا سایہ اٹھا دیا, ابھی جوانی تھی تو چاچا کا سایہ اٹھا دیا, آپ کو بے سایہ کر کے اپنے سایہ کے نیچے رکھ دیا. انہوں نے مسئلہ بنا لیا نبی کا سایہ نہیں تھا. کیوں نبی انسان نہیں ہوتا؟ خدا کا خوف کرو. ایسے مسئلے گھڑتے ہو اپنی طرف سے اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہو, عشق کے رسول ہے کہ جی نبی کا سایہ نہیں تھا. پتہ ہے یہ ایسی بات نہیں معمولی تھی, یعنی جیسے خدا کا سایہ نہیں نبی کا سایہ نہیں تھا تو مانا خدا تھا نا, جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یہ عقیدہ ہے بدبختوں کا
اتنا بڑا شرک تو ابو جہل نے بھی کبھی نہیں کیا. جو ہمارے مشرک ہیں نا 14ویں صدی کے، حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ اگر آج اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کو بھی زندہ کر دے، مشرکین کو بھی زندہ کر دے، وہ تو کان پکڑ کے بھاگ جائیں. وہ کہیں یہ جو شرک ہے یہ ہمارے باپ دادے کو بھی نہیں آتا. اتنا بڑا شرک تو ہندو عورت کو بھی نہیں آتا کہ بزرگ ہیں پیر کے نام پر انہوں نے مرد کے آلہ تناسل لکڑیوں کے بنائے ہوئے ہیں کہ جس عورت کو حمل نہ ہوتا وہ لکڑی والا لے کے استعمال کرے. آپ کے پنجاب میں وہ جگہ ہے باقاعدہ بکتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جب عبد المطلب نے کہا ہاں بالکل میرا علم یہ کہہ رہا تھا، میں اسی انتظار میں تھا. یہ شان یاد رکھو حاجیو، عمرے والو، اللہ تمہارا آنا مبارک کرے اور منظور ہو. یہ شان صرف میرے مدنی مصطفیٰ کی ہے کہ جس کے آنے سے پہلے آسمان اور زمین میں چرچا تھا. نوح کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے کوئی اعلان نہیں کیا. آدم کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے فرشتوں سے کہا اس کا رب وغیرہ الملائکہ. کوئی دنیا میں تو اعلان نہیں ہوا. یہ شان محمد مصطفیٰ ہے کہ آنے والا ابھی آیا نہیں ہے اور انتظار والے غاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسی لیے کسی عاشق نے لکھا تھا نا کہ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں. تو اس نے کہا کہ عبد المطلب میں دیکھنا چاہتا ہوں اس بچے کو، مجھے دکھا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل دکھا سکتے. کیوں نہیں دکھا سکتے؟ اللہ اکبر. اور مسلمانوں حضور کی محبت سیکھو. اور اس نے عبد المطلب سے پوچھا کہ تم نے اپنے پوتے کا بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ عبد المطلب نے کہا محمد. کہہ دو محمد الرسول. یا رسول اللہ کہہ کے مشرک نہ بنو، کہو محمد الرسول اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. دشمن گواہی دیتا ہے، کہتے عبد المطلب سمیتہ باسم، تم نے اپنے بیٹے کا ایسا نام رکھا ہے کہ تاریخ میں دنیا میں کسی بچے کا نام نہیں کیا. حضور سے پہلے کسی کا نام محمد، عیسیٰ ہے، موسیٰ ہے، ادریس ہے، ذوالکفل ہے، الیاس ہے، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، لیکن یہ نام نرالا جو ہے میرے مدنی کے لیے تھا. اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا میرا مدنی آسمانوں میں تیرا نام احمد ہے، زمینوں میں محمد ہے. آسمانوں میں حضور کا نام کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے لوگوں، اے میری امت والوں، میں خوشخبری دینے آیا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام کیا ہوگا. اس لیے میرے پاک نبی نے فرمایا انا محمد و انا احمد. اور میں محمد بھی میرا نام ہے اور احمد بھی میرا نام ہے. اچھا کبھی تمہیں ترجمہ بھی کسی نے بتلایا ہے عاشقوں نے یا رسول اللہ والوں نے کہ احمد اور محمد میں فرق کیا ہے؟ یہ تو بس ایک انہوں نے تو مذہب کو ڈرامہ بنا دیا ہے. مذہب نہ ہوا ڈرامہ ہوا کہ جھنڈے لگاؤ، بتیاں لگاؤ، شمع جلاؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھو احمد کا ماننا اللہ کا سب سے زیادہ حمد کرنے والا. پوری مخلوق میں سب سے زیادہ حمد کرنے والا کون ہے؟
احمد، اور محمد مانا جس کی ساری کائنات میں زیادہ مدح ثنا کی گئی ہو، اور اس مدح کا کیا عالم ہے جس کی مدح کرنے والا خدا ہو، اور جس کو اللہ نے کہہ دیا ہو کہ میرا مدنی میں نے تمہیں اعزاز دیا، ورفعنا لک ذکرک، میں نے تیرے نام کو اونچا کر دیا ہے، اذان ہے، تکبیر ہے، نماز ہے، درود ہے، کلمہ شہادت ہے، بلکہ فرما دیا میرا مدنی جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا، لا الہ الا اللہ، بہت پڑھ لو شاید یہی کلمہ کام آ جائے، ایک دفعہ دل سے پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، شاید حرم میں کلمہ پڑھا ہوا قیامت میں ہمارے کام آ جائے اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ ہاں دکھاتا ہوں۔ عبد المطلب حضور کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لے آئے۔ کیا منظر ہوگا جس کے بارے میں ابو طالب کہتا ہے وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، اے گورے چہرے والا مدنی، تیرے چہرے کو دیکھ کے تو بادل بھی جوش میں آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے میرے مدنی کی زیارت کی ہوگی ایمان کے ساتھ۔ دعا کرو، ہم بد کردار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن اللہ تو قادر ہے کہ ہمیں خواب میں زیارت نصیب کرے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے۔ جب عبد المطلب اٹھا کے آیا، ایمان سے کہو وہ منظر کیا ہوگا۔ عبد المطلب جیسا خوبصورت بندہ بھی مکے میں نہیں تھا۔ حضور کا دادا ہے، کوئی مذاق ہے؟ یعنی اتنا جمال تھا عبد المطلب کا، اور اتنا روب تھا کہ ہاتھیوں والے بادشاہ نے جب دیکھا نا کہ عبد المطلب آ رہا ہے، خود کھڑا ہو گیا اپنے پلنگ سے اور اپنے ساتھ جگہ، اتنا اس میں دہشت آئی عبد المطلب۔ اب اٹھانے والا عبد المطلب ہو اور آنے والا محمد صلی اللہ، کیا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے چہرہ دیکھا، اور کیا خوش نصیب ہے وہ ماں جس نے اپنی گود میں بٹھایا، اور کیا خوش نصیب ہے حلیمہ جس نے سینے سے لگا کے دودھ پلایا، اور کیا خوش نصیب ہے ابو بکر جس نے غاروں میں بھی محمد کو گود میں سلایا، اور کیا خوش نصیب ہے سیدہ عائشہ جس نے آخری وقت میں اپنے سینے پہ حضور کا سر رکھا۔ جب اس نے دیکھا تو پتہ ہے بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا کہ ھذا نبی ھذہ الامہ، یہ اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے۔ پھر خیال آیا کہ میں کیا کہہ بیٹھا ہوں۔ کہنے لگا ہاں اصل میں یہ ہے کہ یہ بچہ دودھ نہیں پی رہا، اس کے منہ پہ ایک جن نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو میرے قریب لے آؤ، میں کچھ پڑھ کے پھونک دوں تاکہ وہ جن ہٹ جائے۔ اب تو نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، میرے بیٹے کو کسی کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ تو پڑھانے آیا ہے، وہ تو ساری دنیا کو پڑھانے آیا ہے۔ اسی لیے پہلا حکم بھی یہی ملا تھا، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو اس پیشی کا دل کا ڈر ہے، خوف ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ٹھکانہ جنت بنایا ہے۔ جنت بھی تیار ہے، جہنم بھی تیار ہے۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچا اور جنت الفردوس نصیب فرما۔ وقت ختم ہو گیا تو مسئلے پہ بیان نہیں ہو سکتے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر، اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا امور بناتنا اصحابنا امور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین
اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، نعيما لا ينفد. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يهول ولا يذوب. اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحب من يحبك وحب عمل من يقربنا إلى حبك. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکت عطا فرما. یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری عمرہ زیارت منظور و مقبول فرما. یا الہ العالمین حرمین الشریفین اور بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ بلاد اسلامیہ پہ رحم فرما. یا اللہ اقلیت مسلمہ پہ رحم فرما. یا الہ العالمین پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ جتنے مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك